اللهم إنا نحمدك ونستعينك. رضي الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات کو گزشتہ میں نے سنائے تھے. آج بھی ان کا ایک دلچسپ قصہ آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں. ہندوستان میں کچھ بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ شاہی نے بہت بڑی بزرگی دی ہے. لباس شاہی میں بڑے بزرگ تھے. چنانچہ احمد آباد کے جو بادشاہ گزرے سلطان احمد، ان کے متعلق سلطان محمود، جن کو لوگوں نے بیگڑا کہہ کر معلوم نہیں کیا سے کیا کر ڈالا. اللہ پاک نے ان کو زبردست علم حدیث کا، مسئلے مسائل کا علم دے رکھا ہے اور خود اس کے اوپر عجیب طرح سے عمل کرنے والے. بہرحال سلطان محمود صاحب بھی ایسے ہی رات کا سناٹا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ٹہل گئے، جی میں آیا کہ لباس بدل کر میں ذرا شہر کا گشت کر. ذمہ داروں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ نبھاتے ہیں بیچارے. بادشاہ نے اپنا لباس تبدیل کیا اور نکلا باہر. گلی گلی گھومنے لگا. ایک گلی میں جو گیا تو دیکھا کہ کچھ حضرات باتیں کر رہے ہیں، اور قریب گیا تو پھر پتا چلا کہ یہ چوروں کی ٹیم ہے. اور ایک کہیں پر جو ہے وہ چوری کرنے کے لیے آپس میں کچھ ترتیب اور پلان بنا رہے ہیں. بادشاہ جو وہاں پر پہنچا، انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی دوسرا آیا ہے، یہ کوئی اور آیا ہے. تو چوروں نے جیسے ہی دیکھا پوچھا تو تو کون؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تمہارا یاد ہوں، میں بھی تمہارا آدمی ہوں. اچھا ہم تو جاتے ہیں کہیں پر چوری کرنے کے لیے. ہاں میں تمہارا یاد ہوں. انہوں نے کہا اچھا نہیں تو اپنا یاد نہیں ہے، چلو ہم لوگ چلتے ہیں. لیکن راستے میں ایک جگہ پر انہوں نے مشورے کی اور یہ کہا کہ بھائی ہر ایک اپنے کمال کا مذاکرہ کرے کہ اپنے اندر کون سا کمال ہے، تاکہ اس کمال کی روشنی کے اندر ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ تعاون کر سکے. تو سب نے اپنے کمالات بیان کرنے شروع کیے. ایک نے کہہ دیا 4-5 ہیرو، ایک نے کہہ دیا اللہ نے مجھے ایسی شنوائی دی ہے، سننے کی صلاحیت. کتا جب بھونکتا ہے نا تو میں سنتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں کہ کتا اس وقت کیا کہنا چاہ رہا ہے. اللہ نے ایسی شنوائی دی اور ایسی بتانا تھا. دوسرے نے یہ کہہ دیا اللہ رب العزت نے ایسی مجھے جو ہے طاقت دے رکھی ہے پنجے کے اندر، پنجے میں، کہ بغیر کسی آلے کے اگر میں دیوار کے اندر پنجہ مار دوں تو پنجہ گاڑ دوں اندر اور اسے سوراخ کر دوں، اور بند مکان کے اندر وہ سوراخ کرنا آسان ہو جائے. پنجے ہی سے میں مکان کی جو دیوار ہوتی ہے اسے سوراخ کرنا ہے. پنجے کا کمال. ایک تیسرا کہنے لگا میرے اندر بھی کمال ہے بازو. اللہ نے ایسی طاقت دے رکھی ہے کہ محل ہو نہ کسی کا بنگلہ ہو، کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، میں جب اس کے اوپر رسا پھینکتا ہوں نا تو رسے کو میں کمر لگا دیتا ہوں. ظاہری بات ہے کہ رسا لگے گا اور تو پکڑ کے اوپر چڑھنے میں آسانی ہو. چوتھے نے کہہ دیا میرے اندر یہ کمال ہے کہ اگر میں مٹی یوں کر کے اٹھا کے سونگ لوں تو پھر پتہ چل جائے کہ خزانہ کہاں، یہاں خزانہ ہے کہ نہیں. ارے کمال سنا رہا، چار نے سنا ہے.
پانچویں نے کہہ دیا اللہ نے میری آنکھ میں ایسی سننے کے لیے پہچان کی صلاحیت دے رکھی ہے، رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں تو دن کے اجالے تک میں اس کو بھولتا نہیں، اندھیرے میں بھی دیکھ لوں تو پھر مجھے پتا چل جائے کہ وہی رات والا ہے۔ یہ 5 کے کمالات ختم ہو گئے، اور کمال باقی رہ گئے بادشاہ کا، سمجھے؟ تو سب نے کہا ابے تیرے اندر بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ کہا میرے اندر بھی۔ کہا کیا ہے؟ میری یہ داڑھی ہے۔ وہ داڑھی میں کیا رکھا ہے؟ داڑھی میں یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم تو بادشاہ سلامت اگر یہ فیصلہ کر دے کہ اس کے تختے داغ کرنا سولی پہ چڑھا دے، اس وقت جب میری داڑھی ہل جاتی میں داڑھی جب ہلا دیتا ہوں تو میری داڑھی ہلنے سے وہ قصوروار کا قصور معاف ہو جاتا ہے اور اس کی سزا موقوف ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ لو؟ ہاں، یعنی ایک مجرم پھانسی کے ماچڑے پہ چڑھ رہا ہو تو اس وقت اگر میں داڑھی ہلا دوں تو داڑھی کھیلنے کی وجہ سے قصور معاف میں سزا ختم۔ ارے بھائی تو ہم سب کا باوا نکلا، ہمارے اندر جتنی صلاحیت تھی وہ صلاحیت تو وہ ہے جس کے ذریعے سے چوری کی تکمیل ہو، کہ چوری پورا میرے چوری برابر کی ہو تو چوری کی تکمیل ہو، وہ صلاحیت۔ لیکن تیرے اندر تو وہ صلاحیت ہے کہ اگر پکڑا گیا تو چھٹنا کیسا ہے، وہ چھٹنے والی صلاحیت، چھڑانے والی صلاحیت ہے۔ تو بہت کمال کام نکلا، چلو بھائی بہت اچھا تھا۔ ایک جگہ پہ جانا تھا، وہاں جانے تھے تو راستے میں اس کے ساتھ کتا کا واقعہ تھا، تو وہ کتا گھوم پر آتا، تو وہ جس کے اندر صلاحیت کام کی تھی اور دماغ کی تھی اس نے کہا ابھی یعنی کتا تو عجیب بات بول رہا تھا، کیا کہا کتا یوں کہہ رہا کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ پاگل ہے، چل جائے میرے کمال کا کوئی سوال کیا تھا، بادشاہ ساتھ تھے، بادشاہ ساتھ ہے۔ اب گئے یہ واقعی پر ایک جگہ کے اوپر جا کے مٹی اٹھائی، یہاں پر خزانہ، پھر انہوں نے جو ہے وہاں پر ارادہ کیا، ہر ایک نے اپنا اپنا کمال دکھانا شروع کر دیا۔ کمن ڈالنے والے نے کمن ڈال دی، چڑھ گئے اس کے اوپر۔ اب اندر جس کمرے کے اندر خزانہ تھا تو پنجا مارنے والے نے پنجا مار دیا، پنجے کے باندھی کی وجہ سے سوراخ ہوا، اندر گئے سب لوٹا۔ لوٹنے کے بعد یہ سب تقسیم ہو گئے۔ اب رات میں تو سب نے چوری کر ڈالی اور سب الگ الگ صبح شادی سے کھڑے ہونے والے تھے، بادشاہ سب الگ الگ ہونے لگے۔ بادشاہ سلامت ہر ایک کے ساتھ گیا، دیکھ لیا کون کس گلی میں، کون کس گلی میں، سب کی گلیاں دیکھ لی، بادشاہ بھی الگ ہو گیا۔ صبح ہوتے زیادہ میں دربار بھرا، میں سپاہیوں کو بلا اور ساری گلی معلوم، بادشاہ نے کہہ دیا ادھر جا تو ادھر کر، ہر ایک کو پتے پہ پہنچا دیا اور فرمایا سر سب وقتوں کو پکڑ کر، چنانچہ سارے مجرم پکڑ کے لائے گئے۔ بادشاہ کا ساری لباس کا ایک کے سوا کوئی پہچان سکا، سمجھے؟ سب عدالت کے کٹھے رہے۔ بادشاہ نے کہہ دیا، ان لوگوں سے کہہ دیا رات کو تم لوگوں نے چوری کی کرنا، اچھا کو بلا کے سب کو سولی کی طرح یہ سننا تھا کہ سب تھر 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 کانپنے لگے، لیکن وہ آنکھ والا جو تھا بالکل مطمئن تھا، وہ آنکھ والا مطمئن تھا ایک دم۔ بادشاہ نے کیفیت دیکھی، ابے یہ سب کانپ رہے تم؟ وہ مسکرایا اور بادشاہ سلامت۔ سب نے اپنے اپنے کمال دکھلا دیے، دو تین کمال باقی تھے، ایک میرا کمال ایک آپ کا کمال، ایک میرا کمال اور ایک آپ کا کمال۔ میں اپنے آپ کا کمال بتا دوں کہ جہاں بنا آپ کوئی دوسرے نہیں ہے، رات میں ہمارے ساتھ رہنے والے بادشاہ سلامت ہے، سمجھے؟ آپ تو رات میں ہمارے ساتھ تھے، لہٰذا آپ نے جو اپنا کمال بتلایا تھا کہ داڑھی ہلا دے،
تو پھر جرم معاف ہو جائے۔ بادشاہ سلامت آپ بھی اپنے کمال کو ظاہر کر دیں۔ بس یہ سننا تھا کہ بادشاہ واقعے پر مسکرا ہوتا ہے، ارے کہہ دیا یار واقعہ تو تیرا بھی کمال سے ماننے جیسا، چلو ہر ایک نے اپنا اپنا کمال دکھا۔ اس وقت میں اللہ رب العزت اس کے دل میں ڈال دیا معاف کرنا، سب کو معاف کرنا، سب کو معاف کرنا۔ میرے بھائی یہ چھوٹی سی حکایت ہے، چھوٹی سی حکایت کے اندر بہت کچھ سمجھنے جیسی بات ہے۔ دنیا پر میں کسی بڑے کو پہچاننے والا وہ آڑے وقت میں اس کا کام نکل آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دربار الہی دربار الہی کے تصور و خیالات میں رہنے والا اگر اللہ کو پہچاننے والا بن جائے این مصیبت کے موقع پر وہ اللہ کو جب پکارے تو اس کی مصیبت بھی کیسے، یہ اللہ کا پہچان تھا۔ جیسے اس نے پہچانا بادشاہ کو، بادشاہ کی داڑھی ہیلی ماں بھی اللہ کو پہچاننے والے تھے۔ اللہ کون، اللہ کون۔ ایک حدیث بڑی عجیب، بخاری شریف میں جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں سمجھے کہ ہمارے طلباء کو تو معلوم ہے کہ پڑھتے پڑھاتے سال کے آخر میں بھی پڑھانے والا بھی تھک جاتا ہے۔ ایک روایت کا دور چلتا ہے، روایت کا دور اندر ٹینشن کی بات سمجھ آ رہی، لیکن جب یہ روایت آتی ہے تو ہماری آنکھیں بے قابو ہو جاتی ہیں۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا اس سے جب کوئی قصور صادر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اے اللہ اس سے گناہوں کا تو مجھے معاف کر دے، گناہوں کو اپنے معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہو اَيَعْرِفُ عَبْدِي إِنَّ لَهُ عَبْدًا إِنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ ذَنبًا۔ اور میرا بندہ اس بات کو جانتا، أَعْلِمُ عَبْدِي أَعْلِمُ عَبْدِي، میرے بندے کو معلوم ہے اس کا رب ہے کہ جو رب اس کے گناہ کو معاف کر دیتا، اسی لیے تو اسے لکھا جاؤ فرشتوں گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا۔ أَعْلِمُ عَبْدِي، میرے بندے کو معلوم ہے اس کا رب ہے جو اس کا گناہ معاف کر دیتا، میں نے معاف کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا، پھر گناہ میں مبتلا، پھر گناہ میں مبتلا، پھر کہتا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر اللہ یہی کہتے ہیں او میرا بندہ اسے معافی مانگنا، اسے معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے کہ اس کو گناہ معاف کر۔ میرے بھائیوں اللہ کو پہچاننے والے پر اس لیے میں دعا میں بولتا ہوں کہ اللہ اپنی معرفت عطا فرما۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ معرفت کون سا خزانہ ہے؟ یہ سب سے بڑا خزانہ ہے اللہ کو پہچاننے کا۔ اللہ کو پہچاننا سب سے بڑا خزانہ، سب کچھ ہونے کے بعد یہ سمجھے اللہ تیری طاقت کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ رات کے اندھیرے میں کریں، سفر کے اندر کریں، اچھے لباس میں کریں کہ کیسے لباس میں کریں، اللہ سب جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد اللہ کی بچے ہونا چاہیے۔ آج اس وقت مجلس کے اندر ایک دعا میں آپ لوگوں کو بتلا دیتا ہوں، وہ دعا اسی لائن، وہ جو دعا یہ پڑھتا ہے اللہ کو 5 چیزیں عطا فرماتی ہے۔ اس کو میں نے دعائے آدم کہہ کر تازہ خدا میں لکھا، دعائے آدم۔ یہ وہ دعا ہے تو اس دعا کو پڑھتا ہے کہ انسان کے گناہ معاف، اس دن شیطان سے حفاظت، اور نمبر 3 گناہوں سے اللہ پاک اس کو بچاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، گناہ معاف ہونا الگ چیز ہے لیکن آئندہ گناہ سے بچاتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور نمبر 3 کے اوپر یا نمبر 4 کے اوپر اللہ پاک جو ہے دنیا اس کے پاس گھسیٹ کر پہنچا دیتے ہیں، گھسیٹ کر پہنچا دیتے ہیں۔ وہ دعا ذرا سنو، اس دعا میں یہی بات ہے، اللہ کو سب جانتا ہے۔ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی وقبل معذرتی، یا اللہ تو میرے باطن کو جانتا، میرے ظاہر کو جانتا، یا اللہ میری معذرت قبول کر، وقبل معذرت،
وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَاعْطِنِي سُؤْلِي، یا اللہ تو میری حاجت جانتا ہے، میری مانگ پوری کر دے. وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَاعْطِنِي سُؤْلِي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا. یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں ایسا ایمان جو میرے دل کے ساتھ لگا اور سچا یقین، کہ وہ ایسا یقین ہو حتی اعلم انه لا يصيبني، کہ جس کے ذریعے سے میں سمجھوں دنیا میں کوئی مصیبت تقدیر کے فیصلے کے بغیر مجھ پہ اٹیک نہیں کر سکتی. حتی اعلم انه لا يصيبني الا ما كتبت لي ورضا بما قسمت لي. اور یا میں آپ سے مانگتا ہوں آپ نے میرے حق میں جو مقدر رکھا ہے اس کو مجھے خوش ہونے کی سعادت عطا. یہ دعائے آدم ہے، سمجھے. اسے سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے دنیا کے سٹ کے تو آتی ہے لیکن گناہوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، سمجھے. چھوٹی سی کتاب ہے پبلک سائنس کی، آپ اس میں دیکھ لو، اس کا عنوان یہ ہے دعائے آدم. اللہ پاک عمل کی توفیق سب کو نصیب فرمائے. آمین.